السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بول رہے ہیں؟ محمد صدام انصاری۔ صدام انصاری صاحب، یہ اشرف علی تھانوی جو حکیم الامت ہے، ان لوگوں کا غور سے سنیے گا۔ جی جی، یہ تو واہیات میں بہت نمبر 1 کا تھا، یہ ایک نمبر کا بدماش اور فتوری آدمی کو ان لوگ حکیم الامت اور مجدد بنا کے رکھا ہے۔ کیا کیا تماشا لکھا ہے یہ اشرف علی تھانوی کہتا ہے، اور ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا یاد آیا۔ کیا لکھتا ہے اشرف علی تھانوی کا ایک اور ماموں تھا، ایک ماموں تھا جو حیدرآباد میں رہتا تھا۔ تو اشرف علی تھانوی اپنے حیدرآبادی ماموں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حیدرآباد سے اول بار کانپور تشریف لائے۔ اچھا 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 اچھا، یہ واقعہ ہاں فرمایا حضرت، بہت مزہ آئے گا۔ تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے، سنیے گا غور سے سنیے گا، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ یعنی اول بار جب حیدرآباد سے کانپور آئے تو ایک دم وہ جلال میں تھا، اور ان کی باتیں سن کر لوگ متاثر ہوئے۔ عبد الرحمان خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، تشریف لائے تھے۔ نظامی پریس کا مالک تھے وہ عبد الرحمان خان بھی اشرف علی تھانوی کے ماموں کو ملنے کے لیے آئے، اور انہی کی حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہو گئے تھے۔ عرض کیا کہ حضرت واز فرمائیے تاکہ سب لوگ منتفع ہوں، یعنی فائدہ حاصل ہو کرے۔ تو جب اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پاس عبد الرحمان صاحب آئے تو اشرف علی تھانوی کے ماموں کی بات حکیمانہ و درویشانہ بات سن کر معتقد ہو گئے، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت یہ باتیں کمرے کے چہار دیواری کے اندر بند کمرے میں بیان فرماتے ہیں، اگر یہی باتوں کو حضرت عام مجمع میں واعظ میں بیان فرما دیں گے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت واعظ فرمائیے۔ ماموں نے اس کا عجیب آزادانہ و رندانہ جواب دیا، کہا کہ میں ارواز صلاح کار کجاؤ من خراب کجا۔ تو انہوں نے تواضع کے بنا پر کہا کہ سدھارنے والا اور کہاں بگاڑنے والا، میں کہاں باس کروں گا۔ پھر جب اصرار کیا، لیکن وہ خان صاحب تو ٹھان رکھا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے گا ان کو رضامندی کر کے ہی جانا ہے، ان کو واز پبلک میں ضرور کرانا ہے۔ تو کہا کہ ہاں ایک طرح سے کر سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دو۔ تو خان صاحب کو تو ان کا واز کرانا مقصود تھا، تو تیار ہو گئے تھے۔ عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے نا، سمجھے کہ ایسا طریقہ حضرت کا کیا ہوگا جو مجھ سے انتظام نہ ہو سکے گا۔ تو انہوں نے تھانوی کے ماموں سے کہا، حضرت ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے اس کا انتظام کر دوں گا، شرط قبول ہے، لیکن کہیے تو صحیح کہ وہ انتظام خاص کیا ہے، آپ کا شرط کیا ہے وہ بتائیں۔ تو اب سنیے توجہ سے، بہت اشتیاق سے پوچھا، حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، اشرف علی تھانوی کے ماموں صاحب بولے، میں بالکل ننگا ہو کر بازار سے ہو کر نکلوں، اس طرح سے ایک شخص میرے آگے سے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، یعنی پچھواڑے میں انگلی ٹوسے، اور ساتھ میں لڑکوں کا فوج بھی ہو، اور وہ شور مچاتے جائیں۔ کیا کرتے جائیں؟ وہ شور مچاتے جائیں، فوج لوگ، لڑکوں کو فوج، بڑا آدمی کا نہیں، لڑکوں کا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا۔ تو اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے اس کا خاندان، اشرف علی تھانوی کا خاندان حرامی میں گزرا ہے، سمجھے؟ بتائیے کوئی عالم کی یہ شان ہوگی کہ تقریر کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ قرآن حدیث کا بیان کرنے جائے تو اس کی سنت پہ اگر چلے گا دیوبندی تو آگے سے اپنے ذکر کو کھنچوائے گا، پچھواڑے سے انگلی کرائے گا؟ آپ بتائیے، انصاف کیجیے۔ حضرت قسم بول رہا ہوں، میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو وہاوڑا ہے اور ابھی مسجد کا فی الحال امام ہے۔ ہماری مطلب گاؤں ہے، وہاں سے کچھ دور میں، یعنی 2-4 اسٹیشن دور میں ہے جی وہ آدمی۔ تو وہ انسان وہابیوں کا مؤذن ہے اور بہت بڑا ٹھیکیدار دین کا بنا پھرتا ہے۔ ٹھیک ہے بتا رہا ہوں حضرت، سنیے نا، وہ انسان مسجد کے حجرے میں غلط کام کرتا ہے
سمجھا حضرت؟ ہمارے گاؤں کے کچھ نوجوان ہیں جو اشرف علی تھانوی کے ان کی سنت کو ادائیگی کرنے جاتے ہیں. جی اشرف علی تھانوی کے سارے دیوبندی اسی میں اب ملا ہے اس کو. دیکھیے گا ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 3-4 ان کے وہابڑے کی عالم ہے ایسے کہ میں نے الحمدللہ حضرت ان کو دیکھا ہے اور وہ غلط فعل بد میں مبتلا ہے. جی ان لوگوں کا اثر ملے گا نا. ہاں ان کو وراثتاً عطا ہوئی ہے اور نسلاً بعداً نسلاً ان کو مل چکا ہے. آبا و اجداد نے ان کے چھوڑ رکھے ہیں. جی کہ آپ تک منتقل ہوتا ہوا ان کے چلے گیا ان پاس. تو حضرت اور ایک چیز کی وضاحت کرنی تھی. اور جو اشرف علی تھانوی وہ جو اپنی کتابوں میں وہ چیز کو لکھتا ہے جو لکھتا ہے یا اس سے کسی نے پوچھا, اس سے سوال کیا ایک انسان کہ عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے, تو اس نے جو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے یا اس انسان کو بتایا کہ اس طرح ہوتی ہے گیہوں کے دانے کے مافک ایسا. تو اس کی وضاحت تھوڑی کر دیجیے حضرت, کیونکہ ان کو یہ میرے لیے دلائل ہے حضرت. ہاں یہ سارے چیز میرے لیے دلائل ہے, ان کی رد کرتا ہوں میں سارے دن. تو تھوڑا وضاحت کر دیں گے اچھی طریقے سے تو اچھا ہوگا حضرت. جی آپ پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کے شرمگاہ کیسی ہوتی ہے وہ بیان کر دیں کہا کر کے, ہے نا؟ نہیں اشرف علی تھانوی سے ایک شخص نے پوچھا تھا وہ مجمع میں, بھرے مجمع میں, اور وہ چیز اس نے بتائی تھی کہ ایسی ہوتی ہے. تو وہی مجھے جاننا ہے کہ واقعی وہ کتاب میں موجود ہے. جی حضرت. جی وہ اشرف علی تھانوی سے آپ غلط کہہ رہے ہیں. تب وہ گیہوں کے دانے کی جو بات بتا رہے ہیں نا, جی تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 ہے. اچھا ہے نا؟ جی یہ اور عورتوں کے شرمگاہ کے بارے میں دیوبندی مجلس اور پروگرام میں کس طرح کے سوال ہوتے ہیں سنیے گا. مجلس ہے یہ بیان کا وہ بیان کر رہے ہیں کتب الاقطاب رشید احمد گنگوہی جی سے. جی حضرت یہی بیان ہے نا. ان لوگ کتب الاقطاب ہے دیوبندیوں کا. مولوی رشید احمد گنگوہی سوانح حیات میں لکھتا ہے یہ ایک بار بھرے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر نئی عمر نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دیہاتی بے تکلف کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ یعنی کوئی ڈر جھجک نہیں کہ حضرت جی عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے بتائیے. اس کا جواب سنیے. وہ جواب دیتا ہے, سب سامعین, خود لکھا ہے مردود, سب سامعین مجلس شرم سے گردن جھکا لیے کہا کر کے. کیا کیے؟ گردن جھکا لیے. مطلق چین جبین نہیں ہوا. یعنی یہ حضرت بے شرم رشید احمد گنگوہی کوئی شرم نہیں کیا, بے دھڑ کے بلکہ بے ساختہ فرمایا جیسے گیہوں کا دانہ ہوتا ہے. بتائیے کتنی تحقیق تھی اس کی, اور کس کو دیکھتا تھا یہ بھڑوا جو اس پہ اتنی تحقیق کر کے لکھ چھوڑا اور کہتا ہے ہم لوگوں کا غوث اعظم ہے. لعنت ہو اسی غوث اعظم پر, ہے نا. اچھا حضرت, اور مطلب یہ تو ہو چکا. اور ان کے گھر کی جو اعلیٰ حضرت تھے ان کی تھوڑی وضاحت فرما دیں گے تو بہتر. اعلیٰ حضرت تنقید کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں وہ لوگ حاجی امداد اللہ صاحب کو کہتے ہیں. جی ہے نا. جی اور دوسرے کو اور لکھا ہے لیکن اتنے مشہور نہیں ہے وہ لوگ. اور حاجی امداد اللہ صاحب کو اعلیٰ حضرت. ایک چیز وضاحت کر دوں, وہ لوگ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایسے تھے ویسے, مطلب کہ خاوند اس کے گھر تشریف لایا کوئی انسان, اور وہ کہتے کہ تم رسول اللہ کے لیے لوگوں کے کھانے بناؤ گے, ایسا کوئی. یہ لوگ تشریف بہت ساری واقعات ہیں جو بتاتے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں. جی اس کی وضاحت تھوڑی کر دے حضرت. جی وہ لکھے ہوئے ہیں اس میں, دیکھیے گا تذکرۃ الرشید ہی میں آپ کو مل جائے گا. یہ رسول پاک سے یہ کا مرد صالح لکھا ہے اس میں. ایک مرد صالح خواب میں دیکھا کہ رسول پاک اعلیٰ حضرت کے بھاوج کھانا پکا رہی تھی. ان کے مہمانوں کی کھانا پکا رہی تھی. مہمان چونکہ ان کے عالم علماء تھے. کون تھے عالم علماء؟ میں نے خود کہا ہے تو دیوبندی علماء تھے, سمجھے, دیوبندی بندر لوگ تھے. تو یہ مرد صالح خواب میں دیکھا
کہ ان کے भावज खाना पका रही हैं तो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि चल उठ, तुम इस काबिल नहीं कि हमारे उलमा का तू खाना पकाए, मैं खुद खाना पकाऊंगा कह करके बोले। जी जी जी। तो कहे सुभान अल्लाह, इससे ये मर्तबा रोशन हो गया, समझे। तो बताइए ये अपने घर का बावर्ची बनाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म आनी चाहिए। तज़किरतुर रशीद में इतनी वाहियात लिखे हुए हैं, हालांकि ये झूठ खाब है, समझे जी। गढ़ करके इन लोगों ने रखा है, वरना किसी के बेदबी करना, बावर्ची करना और शान बताना कि हाँ देखो इस काबिल है उलमाए देवबंद के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बावर्ची भी बन सकते हैं और उर्दू जबान सीखने के लिए भी आ सकते हैं, भी वहीं लिखा है मर्दू। जी 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 जी। बड़ी बेअदबी करता है और कहता है कि सुभान अल्लाह, इसे आजमत दारुल उलूम देवबंद का मर्तबा बुलंद हो गया, लिखता है। ये अकल है इसको, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है और देवबंद के मदरसा का बुलंदी बता रहा है उससे। तो उस किताब में ना इनकी उर्दू सही से लिखी हुई नहीं है। नहीं उर्दू सही नहीं, मैं कहा ना उसमें कलाम आ गया कह के लिखा है। हाँ हाँ। जब गुस्ताखी करने की ये बात लिख रहा था उस वक्त मुज़क्कर मुअन्नस अल्लाह छीन लिया उनसे। और ये लिखते हैं कि मतलब रसूल आजम इनके पास उर्दू सीखने का, हाँ इनकी उर्दू खुद सही नहीं है। सही नहीं। और ये तो हजरत हो चुका। और एक चीज था जो इनका मौलवी लिखता है, तक़वियतुल ईमान को घर में रखना और उसको पढ़ना ऐन इस्लाम। जी जी जी, वो लिख छोड़ा है, इन्हीं के कुतुबुल इरशाद हैं, जो फतावा रशीदिया में फटा हुआ रशीदिया लिखा है। जी जी, उसमें लिख छोड़ा है ये रशीद अहमद गंगोही के तक़वियतुल ईमान का रखना पढ़ना, है ना। अस्सलाम वालेकुम, बोल अस्सलाम वालेकुम, बोल नाना अस्सलाम वालेकुम, नाना हाँ बोलिए, बोल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह लंबी उम्र दे और नजर बस से बचाए, इल्म में तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो ये रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में लिख छोड़ा है कि क्या लिखा है, तक़वियतुल ईमान का रखना पढ़ना ऐन इस्लाम है, समझे। यानी जिसके पास तक़वियतुल ईमान है, ऐन इस्लाम का मतलब क्या है, जिसके पास है वो इस्लाम है, वो मुसलमान है, जिसके पास नहीं है वो मुसलमान नहीं है। जी जी जी। आइन माने क्या होता है, ये बिल्कुल फिट उसके जात पे हो मुंतबिक, अगर वो नहीं रहे तो वो नहीं रहेगा। सिद्रा जा। तो आईने इस्लाम लिख के ये बेवकूफ खुद फंसा हुआ है। और देखिएगा अल मुहन्नद, फोन आया बाबू, दूसरा फोन आया जी फरमाइए। अल मुहन्नद अलल मुखन्नस कहता हूँ मैं, समझे। वो किताब में अल मुहन्नद किताब में लिखा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बड़े भाई कहे या बड़े भाई समझे या बड़े भाई की जिसी ताजीम करे वो काफिर है कह करके। और रशीद अहमद गंगोही का नहीं, ये तक़वियतुल ईमान वाला कहता है सब इंसान आपस में भाई हैं, सो हमारे बड़े भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित किया है, वो बड़े भाई हुए हमारे, हम छोटे हैं उसके, जो भाइयों की सी इज्जत किया करें करके लिखा है। और अल मुहन्नद में उसी को काफिर बताया है। तो बताइए अपने घर के फतवे घर पे लग रहे हैं या नहीं। जी जी।